واقعات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے سرزد ہوئے. اور پھر اس کی مثال دیتے ہوئے ہمارے محدثین نے لکھا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے کلزم کی طرف پہنچے، فرمانے لگے جب وہ اس دریا کی طرف پہنچے تو پیچھے چونکہ فرعون کی فوج تھی، 12 لاکھ کی اس کی تعداد تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کی تعداد 6000 تھی. جس وقت آپ اس دریا کے کنارے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو آگے دریا ہے، آگے بھی موت نظر آتی ہے، پیچھے بھی موت ہے، پیچھے جاتے ہیں تو وہ فرعونی ہے، آگے جاتے ہیں تو وہ آگے دریا ہے، اس میں ڈوب جائیں گے ہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں اس سمندر سے رستہ دیا جائے. تو رب فرماتا ہے پھر ہم نے کیا کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اس سمندر سے بھی نجات دی، رستہ بنا دیا، سمندر کو پھاڑ دیا، اور جو پیچھے تھے لوگ جو فرعونی تھے ہم نے ان سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرما دی تھی. آپ نے وہ ڈنڈا پکڑا، ڈنڈا پکڑ کر آپ نے اس دریا کے اندر مارا. کہتے ہیں کہ ادھر والا پانی ادھر ٹھہر گیا، ادھر والا پانی ادھر ٹھہر گیا. 12 رستے اس سمندر کے اندر، اس دریا کے اندر بنا دیے گئے. اس دریا میں 12 رستے بنا دیے گئے. چونکہ 12 اس لیے بنایا گیا تھا کہ آپ کی قوم جو تھی وہ 12 اس کے قبیلے تھے، تو ہر قبیلے والا جو تھا وہ ایک راستے سے گزر جاتا. یہاں تک کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ رہ گیا جو دوسرے کنارے سے نکل رہا تھا، اور ادھر فرعون جو تھا پہلے تو ڈرتا تھا کہ اندر جاؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام پھر وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آئے تو وہ فرعون کے آگے آگے چلنا شروع ہوئے. فرعون نے جب دیکھا کہ یہ تو لگتا ہماری رہنمائی کے لیے، اصل میں ان کی بربادی تھی اس میں، وہ فرعون جو تھا وہ پیچھے پیچھے چل دیا. حضرت جبریل علیہ السلام جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو ادھر اس کے سارے بندے اس کے اندر پہنچ گئے. کس کے اندر؟ جو دریا تھا. تو محدثین نے لکھا کہ جس وقت اس کے اندر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا، وہ پانی آپس میں مل گیا، وہ پانی مل گیا آپس میں. تو جتنے فرعونی تھے سب فرعونی ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے. یہ نبی ہونے کے بعد جو واقعہ پیش آیا تھا، ہمارے محدثین نے لکھا کہ اصل میں اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور معجزہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ سوائے یعنی خدا کے بعد نبیوں کے علاوہ وہ کسی سے سرزد نہیں ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اس کی مثال باقاعدہ انہوں نے یہی جو ہے وہ دی ہے. آگے اس کی ایک شرط یہ بھی کہتے ہیں معجزہ، اس کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ معجزہ خلاف عادت کام کو کہتے ہیں. اب خلاف عادت کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہتا، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا کہ جی میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلے گا مغرب طلوع ہوگا، میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو ہے وہ رات کے بعد دن آتا، دن کے بعد رات آتی ہے، تو یہ نبوت کی نشانی نہیں ہے، یہ خلاف عادت کام ہی نہیں ہے. لوگ کہیں گے کہ دیکھو سورج تو ویسے ہی مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں طلوع ہوتا ہے. لوگ کہیں گے کہ رات کے بعد تو دن ہی آتا ہے، دن کے بعد تو رات ہی آتی ہے. یہ کوئی خلاف عادت کام ہے ہی نہیں جس کو تم سمجھ رہے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس وقت یہ معاملہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ نہیں ہے، فرمایا نبوت سے جو کام سرزد ہوتا ہے اس کو معجزہ تو کہتے ہیں، لیکن خلاف عادت کام یہ ہوتا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون کے دربار میں 2 روایات ملتی ہے. ایک روایت یہ تھی کہ جو اس نے جادوگر بلائے تھے وہ 70 جادوگر تھے. ایک روایت یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ 12,000 جادوگروں کی تعداد تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت دربار کے اندر بلایا گیا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، جادوگروں نے وہ پھینکی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا. کہتے ہیں وہ ڈنڈا پھینکا تو وہ ڈنڈا اتنا بڑا سانپ بن گیا، اتنا بڑا سانپ بنا. کہتے ہیں کہ اس کا جو یعنی جبڑا تھا وہ 80 ہاتھ لمبا تھا، اور پھر
اس کی لمبائی تقریباً 1 میل لمبی تھی، اتنا بڑا وہ بن گیا تھا، اور اس سانپ نے ساری رسیوں کو کھا ڈالا۔ یہ ہے خلاف عادت کہ ہے تو وہ ڈنڈا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب اشارہ اس کی طرف ہوا تو رب کریم نے اس کو سانپ بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ خلاف عادت ایک کام کو کرنا۔ اور بلکہ اس کی جو تیسری نشانی بیان کی ہے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کسی کے کہنے پر کسی کے ساتھ نرم دلی کے لیے کوئی کام رب ذوالجلال کے فضل سے کسی کو کر دے، یا کسی کو کوئی پتھر تھا تو اس کو پتھر نہیں بلکہ اس کو وہ موم کرنا چاہا تو رب ذوالجلال اس کی بات کو کبھی بھی نہیں ٹالتا ہے۔ جیسے انہوں نے آگے مثال دیتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا، تو آپ جس شہر میں رہتے تو وہاں کے کچھ لوگ ایسے موجود تھے کہ وہ بہت ہی یعنی بھوک کے اندر مبتلا تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو لیا، فرمایا آؤ چلتے ہیں کسی دوسرے علاقے میں، جا کر وہاں سے پتہ کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسی یعنی وہ گندم کو غلہ موجود ہے۔ وہاں پر دیکھا تو نمرود جو تھا وہ نمرود لوگوں کو غلہ دے رہا تھا، گندم دے رہا تھا، لیکن دیتا اس کو تھا کہ جو بندہ نمرود کو سجدہ کرتا تھا، کسی اور کو دیتا ہی نہیں تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میں تو ان کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ سجدہ تو صرف رب کو ہے۔ آپ نے ان کو دیکھا تو آپ واپس چل دیے۔ جب آپ واپس چل دیے تو ساتھ ساتھی بھی موجود تھے۔ رستے میں آتے آتے کہ ایک پہاڑ کے ٹیلے کے اوپر دیکھا کہ سرخ کلر کی ریت پڑی ہوئی ہے، سرخ رنگ کی ریت۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہ جتنی بھی ریت ہے نا اپنے اپنے توڑوں کے اندر اس کو بھر لا۔ اب توڑوں کے اندر ان کو بھر لیا گیا، واپس گئے، اور یہ بھرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم وہاں پر جاتے ہیں تو ہمیں گھر والے دیکھیں گے، محلے والے دیکھیں گے خالی ہاتھ تو ان کا دل پریشان ہو جائے گا، تو ہم کسی کا دل پریشان کرنا تو چاہتے نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا وہاں پر گئے محلے کے اندر، تو ان کے محلے والوں نے قوم نے ان سے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کیا لے کر آئے ہو، کیا گندم لے کر آئے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لفظ نکلے ہاں ان توڑوں کے اندر گندم موجود ہے۔ یہ لفظ بولنے کی دیر تھی، جب توڑوں کو کھولا گیا تو واقعی ہی وہ سرخ رنگ کی ریت نہ رہی بلکہ سرخ رنگ کی گندم بن چکی تھی۔ اب وہ ریت نہیں رہی ہے، اللہ کے نبی سے یہ سرزد ہوا۔ اور پھر بات بھی یہ تھی کہ جو اس کی حالت اور تھی، حیت اور تھی، لیکن زبان سے ان کی کچھ اور بات نکل گئی، تو رب ذوالجلال نے اس بات کو تبدیل کر کے جو ہے ان کی منشا کے مطابق اس کو بنا دیا تھا۔ اب نبی پاک علیہ السلام ایک میدان میں موجود تھے، آقا علیہ السلام کہ صحابہ کرام المرضوان، بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے، صحابہ بیٹھے تو کہتے ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جو بڑی دور سے جو ہے وہ آدمی آ رہا تھا، بڑی دور سے، ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی بالکل اس کا ایک نشان تک دور سے کوئی بندہ آ رہا ہے۔ کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کن یا ابا خیامہ، سرکار نے ہمارے پاس کھڑے ہو کر وہ دور سے آنے والے بندے کو فرمایا اے ابو خیامہ، فرمایا کہ اے میرے پاس آنے والے انسان تو ابو خیامہ ہو جا۔ کہتا ہے دور سے تو وہ نظر آتا تھا کہ کوئی اور انسان ہے، لیکن جب سرکار کے منہ مبارک سے یہ لفظ نکلے تو واقع ہی جب ہمارے قریب پہنچا تو وہ ہمارے ساتھی حضرت ابو خیامہ نظر آ رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے ہی ایک معجزہ جو ہے وہ اس کا مطلب جو ہے خلاف عادت کام تو ہے، لیکن کیا ہے جو مدعی نبوت یعنی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اور میں اس کی مرضی کے عین مطابق ہو کہ یعنی جو وہ چاہے رب اس کو اسی طرح فرما دے، جو وہ چاہے جس طرح وہ چاہتا ہے رب اسی طرح وہ فرما دے۔ تو کہتے وہ ہوا کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دریا کے کنارے پر کھڑے تھے، اب ساتھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل وہ بھی موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک پتھر ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر
آپ اس پتھر کو حکم دیں وہ پتھر آ جائے آپ کے پاس، اور آئے بھی پانی کے اندر تیرتا ہوا، یعنی اندر ڈوبے نہ، تیرتا ہوا آئے، تو وہ آ کر آپ کو سلام کرے، تو پھر میں آپ کا کلمہ شریف پڑھ لیتا ہوں اور میں یقین کر جاؤں گا کہ واقعی ہی آپ رب کے نبی ہیں، واقعی ہی رب کے نبی ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس پتھر کو حکم دیا، جب آپ نے حکم دیا تو وہ پتھر وہاں سے حرکت کی، باری برکم پتھر تھا، پانی کے اوپر تیرتا ہوا آیا، آتے ہی سرکار کے قدموں میں گرا، تو قدموں میں گرتے ہی نبی علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا، کہتا انت رسول رب العالمین، انت رسول خاتم النبیین، میرے نبی علیہ السلام واقعی ہی آپ اللہ کے رب العالمین کے رسول ہو، اور وہ خاتم النبیین بن کے تم آئے ہو، صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین بن کے آئے ہو۔ اب یہ بات جب اس نے دیکھی تو کہنے لگا کہ یہ تو آ گیا، اب اسی پتھر کو حکم دو کہ یہ واپس سے اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ جب وہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا تو وہ پھر واپس بھی اپنی جگہ پہ چلا گیا، اگرچہ درختوں کے واقعات موجود ہیں، اگرچہ وہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں پڑھنا، کلمہ شریف اور حضور کی نبوت کی گواہی دینے کے واقعات بھی موجود ہیں، لیکن بات اس میں یہ کرنے کا مطلب ہے کہ امام زرقانی نے اس کو لکھا ہے کہ معجزہ اصل میں ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہو تو خلاف عادت، لیکن جو نبی اپنی زبان سے لفظ نکالے اپنی منشا کے مطابق، تو میرا رب بھی ان کی منشا کے مطابق اس کا حل فرما دے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دے، کوئی اور معجزہ دکھا دے، جو کہے بس وہی ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو۔ ایک معجزے کی تعریف یہ بھی ہے، اور بلکہ امام زرقانی نے ایک اس کی تعریف یہ بھی کی ہے، کہتے ہیں معجزہ یقیناً جو خلاف عادت کام ہو، جو کسی سے بھی نہ ہو، لیکن اس کی تعریف ہے کہ یہ بھی ہے کہ وہ معجزہ ایسا بھی ہو کہ جو صرف وہی شخص دکھا سکے، کوئی اور نہ دکھا سکے، یعنی نبی کے علاوہ۔ اب ہوا ایسے کہ انہوں نے آگے سے مثال امام زرقانی نے دی، کہتے ہیں کہ حضرت امام زرقانی جو ہے کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جب آئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو پھر آپ جو ہے ہمیں کو معجزہ دکھائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھایا۔ معجزہ یہ تھا کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے، رب سے دعا کی، پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو اس پہاڑ کے اندر سے اتنی بڑی اونٹنی ظاہر ہوئی کہ جو عقل سے بھی بالا تر تھی، اتنی بڑی کبھی اونٹنی دیکھی نہیں تھی، اور پھر اس نے بچہ بھی جنا، جہاں تک کہ اتنا دودھ وہ دیتی تھی قحط کے زمانے کے اندر بھی کہ پورے دیہات والے، پورے شہر والے، پوری قوم اس دودھ کو پیتی بھی تھی۔ اور پھر یہ تھا کہ وہ دودھ اپنے برتنوں میں بھر کر جو ہے وہ لے جاتی، وہ قوم لے جاتی، اور جس وقت اس اونٹنی کو دیکھا جاتا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک قطرہ بھی دودھ کا کم نہیں ہوا ہے۔ اگرچہ یہ معجزہ وہ ہے کہ جو نبی کے علاوہ کسی سے اور سے سرزد نہ ہو، اور رب نے ان کے منشا کے مطابق کیا، لیکن آؤ تمہیں بتاؤں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکات بھی دیکھو کہ حضور کے معجزے کا عالم کیا ہے، کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ مکہ شریف سے چلتے ہیں، مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں تو پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ام معبد سے پوچھ کر دیکھیں، کہنے لگی کہ مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، ہر طرف گندم کی کمی تھی، کھانے کے لیے پینے کے لیے کمی تھی۔ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے تو میں دیکھا کہ سرکار نے کہ جو ساتھی تھے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پینے کے لیے ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا کوئی بکری کا دودھ ہو وہ ہم پی لے تو ہم اپنی بھوک کو، پیاس کو مٹا لے؟ کہا وہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے گھر کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی بکری، لاغر، کمزور، نہ چلنے کی وجہ سے دوسرے ریوڑ میں داخل بھی نہیں ہو سکتی تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی، ایک قدم بھی آگے بڑھ نہیں سکتی تھی۔ کہتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ آقا علیہ السلام سے کہہ رہا کہ محبوب وہ چل نہیں سکتی، اتنی کمزور ہے۔ آقا علیہ السلام اس کے پاس گئے، حضور نے اپنا دست مبارک جو ہے اس بکری کے اوپر رکھا، کہنے لگے کہ اس بکری نے اپنے پیٹ کو پھلانا شروع کر دیا،
تھنوں میں دودھ اترا، یہاں تک اتنا دودھ اترا سرکار نے دودھ خود بھی سیر ہو کر پیا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بھی پیا، یہاں تک کہ حضرت ام معبد کہتی ہے میرے گھر کے جتنے بھی برتن موجود تھے سارے برتن اس دودھ کے ساتھ بھر دیے گئے، پھر بھی وہ دودھ ختم نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگی خدا کی قسم اٹھاتی ہوں، اس مبارک شخص یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت اتنی تھی کہ اگر وہ پوری قوم بھی دودھ پی لیتی تو ایک قطرہ بھی اس کے اندر کم نہ ہوتا تھا۔ اب اس کی یہ کیفیت دیکھیں کہ وہ اللہ کے نبی سے سرزد ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ یہ ایک معجزے کی بڑی خاصی تعریف ہے، اور بلکہ آگے جو ہے انہوں نے اس کی جو دوسری تعریف کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی تعریف ہے کہ یہ بھی ہے معجزے کی کہ اللہ کے نبی جو بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں رب کبھی بھی ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، دعا اس کی فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور اس کی مثالیں کئی حدیثوں میں موجود ہیں کہ کہنے لگے کہ حضرت ابو ہریرہ سے آپ پوچھ لیں کہ ایک مرتبہ آپ گھر میں داخل گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ میری ماں آپ کلمہ شریف پڑھ جائیں نبی پاک علیہ السلام کا، تو حضرت ابو ہریرہ نے جب کہا تو آپ کی والدہ محترمہ نے کوئی نازیبا لفظ بول دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی تو بڑی شان ہے، آج میں نے اپنی والدہ محترمہ کو کلمہ شریف پڑھنے کے لیے کہا تو میری والدہ محترمہ نے تو آج بڑے سخت لفظ بولے ہیں، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے نبی آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ میرا رب ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک آن میں کہا، دوسرے آن میں سرکار نے دعا کر ڈالی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار کی دعا کا اثر کیا ہوا کہ سرکار نے اللہ سے عرض کی ہے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ کہتے ہیں میں جلدی سے گھر پہنچا، دروازے کو دستک دی، کہتے ہیں دستک بھی دی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر سے پانی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے کہ جیسے کوئی غسل کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو ابھی میں غسل کر رہی ہوں۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ لہجہ ہی بدل گیا، وہ زبان کی جو کڑواہٹ تھی وہ مٹھاس کے اندر تبدیل ہو گئی۔ کہتے ہیں میری ماں نے دروازہ کھولا تو سلام کرنے سے پہلے میری ماں نے لفظ بولے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بلکہ حضرت انس بن مالک سے جو روایت ہے کہ ان کی والدہ محترمہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انس بن مالک تو آپ کا خادم ہے، ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتا، تو آپ ان کے لیے کوئی دعا ہی فرما دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے 4 دعائیں فرمائی۔ کیا تھی؟ اللہم اکثر مالہ، اے اللہ میرے انس بن مالک کو مال کی کثرت عطا فرما، وَوَالَدَهُ اور ان کو اولاد کی کثرت عطا فرما، وَأَطِلْ عُمْرَهُ اور میرے اس انس بن مالک کو لمبی عمر عطا فرما، وَاغْفِرْ لَهُ چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ میرے اس انس بن مالک کی بخشش فرما دے۔ کہتے ہیں سرکار کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا مال آیا کہ کئی ایکڑ زمین آپ کے پاس آ گئی، اتنی زمین آئی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ سال کے اندر لوگوں کے جو باغ ہوتے تھے وہ 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، کہتے ہیں سرکار کی برکت سے میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ اور پھر آگے کیا جملہ ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں رہی بات جو دوسری اولاد کی، فرمانے لگے کہ میرے رب نے مجھے میری اولاد میں یعنی میرے ہوتے ہوئے، فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے رب نے 125 مجھے بیٹے عطا فرما دیے۔ اور پھر کہنے لگے کہ جو 45 رب نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، یعنی آپ کے پوتوں میں اس طرح جو نسل در نسل یعنی آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور تیسری دعا یہ تھی، کہنے لگے کہ تیسری سرکار نے جو میری عمر کے لیے عمر کے اضافے کے لیے دعا مانگی تھی، آپ فرمانے لگے کہ تیسری دعا یہ تھی کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو دعا مانگی رب نے مجھے 60 سال نہیں 70 سال نہیں، نبی کریم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے رب نے مجھے 125 سال عمر عطا فرما دی۔ اور بلکہ حضرت انس بن مالک تو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بلکہ لوگوں کے سامنے رب سے کہتا کہ اب تو میں تو اپنی عمر گزار کے تھک گیا ہوں، دنیا کے اندر رہ کر میں تھک گیا ہوں، اے اللہ اب دنیا میں رہنے کا جی نہیں کرتا، میں بھی تیرے نبی علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا ہوں۔
کہتے ہیں تیسری دعا یہ تھی. تو ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ نا بڑھاپے کے عالم میں, تو سوچنے لگ پڑے کہ میرے رب نے مجھے رزق بھی بڑا دیا, میری عمر کو بھی لمبا کیا, اور مجھے اولاد بھی بڑی عطا فرمائی. کہتے ہیں یہ 3 دعائیں تو میں نے اپنی زندگی کے اندر ہی دیکھ لی تھی, لیکن چوتھی دعا کہنے لگے کہ اللہ اس کی بھی مجھے امید ہے جو بخشش کی ہے کہ مجھے تو ضرور معاف کرے گا, چونکہ اس کا تعلق دنیا سے جانے کے بعد کا ہے کہ آگے کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا. کہتے ابھی یہ سوچ آئی, زبان سے لفظ نکالے تو ہاتھ غیبی سے آواز کیا آئی, فرمایا اے انس بن مالک ہم نے تمہاری چوتھی دعا کو بھی قبول فرما لیا ہے, یہ ہم نے تمہیں بخش بھی دیا. کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہاتھ سے موجے سرزد ہوتے ہیں, کہ نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا درخت آ گیا, اشارہ کیا سورج واپس پلٹ گیا, اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سرکار کی دعا کے اندر ان معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ سرکار کی زبان سے جو لفظ نکل گئے رب ذوالجلال نے ان کو ویسے ہی پورا فرما دیا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کو بڑے معجزات دیے گئے, چونکہ وقت ختم ہوا ہے. آقا علیہ السلام کا تو پورا جسم مبارک ہی معجزہ تھا, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. سرکار کے سر کے بال مبارک معجزہ ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے کان مبارک معجزہ ہیں, آنکھیں مبارک معجزہ, سرکار کا سینہ مبارک, یعنی ان کی بھی جو ہے وہ معجزات اور ان کے موجود ہیں. یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو سرکار اس وقت مختون تھے, ٹھیک ہے, اس سرکار کا یہ بھی ایک معجزہ تھا. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی مبارک ہوئی اس وقت آقا علیہ السلام کے جسم سے خوشبوئیں نکل رہی تھی. سیدہ آمنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پر سرکار سے انبر جیسی خوشبوئیں آتی تھی, کستوری جیسی خوشبوئیں نکلتی تھی. یہ بڑے معجزات موجود ہیں. سرکار کے سائے کا نہ ہونا یہ بھی ایک معجزہ ہے. نبی پاک علیہ السلام جو ہے ہر وقت آپ کے جسم سے خوشبو کا نکلنا یہ بھی ایک معجزہ ہے. اگر نبی پاک علیہ السلام کا منہ مبارک ہے وہ کسی کو کوئی شفا نہیں ہوتی بیماری سے, تو سرکار کا وہ منہ مبارک بھگو کر جب کسی کو پیا جاتا تو رب تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا, یہ بھی معجزہ ہے. لیکن 10 معجزات جو ہمارے محدثین نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر بڑے عظیم تر لکھے ہیں, لیکن وہ بالخصوص سرکار کے جسم کے لحاظ سے ہیں. وہ چونکہ اتنا وقت نہیں ہے بیان کرنے کا, آخری بات میں سنا کے بات کو ختم